اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا دوسرا سال، غزوہ بدر۔ بدر میں ایک قریہ کا نام ہے بدر ایک قریہ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال 12 رمضان المبارک بروز ہفتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام کے ساتھ ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ امن عالم اور تحفظ انسانیت کے لیے کوچ کیے ہوئے اس قافلے کے ساتھ صرف ایک گھوڑا اور 80 اونٹ تھے، باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیادہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 3 صحابہ کے لیے ایک اونٹ مقرر فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باری باری سواری ہونے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری مبارک کو بھی اپنے لیے خاص نہیں فرمایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات انسانی کا ایک عظیم درس دیا کہ آپ نے اپنی سواری مبارک کے لیے بھی باری باری سوار ہونے کی تجویز فرمائی، جیسا کہ دیگر سواریوں کے متعلق حکم فرمایا، کیونکہ اس نورانی قافلے کی روانگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ باطل کی ہٹ دھرمی، گمراہی و حق تلفی ختم کی جائے اور عدل و انصاف اور مساوات انسانی کا پیغام عام کیا جائے۔ باطل پرستوں نے جنگ کے لیے تمام اسلحہ فراہم کیا اور مسلح ہو کر میدان بدر پہنچے، جن کی تعداد 1000 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں بڑے عجز و نیاز سے دعا کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: یاد کرو جب تم یا فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور یہ ارشاد فرمایا، یقیناً میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جو پے در پے آنے والے ہیں۔ پھر اس معرکے حق و باطل کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور باطل کو شکست و ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ باطل پرستوں میں 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے 14 صحابہ کرام کو شہادت نصیب ہوئی۔ جب اللہ عز و جل نے اہل اسلام کے کاروان امن کو فتح و نصرت عطا فرمائی تو غرب و جوار کی تمام باطل طاقتیں پست ہمت ہو گئیں۔ میدان بدر میں پکڑے گئے قیدیوں کو جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے قیام و طعام کا انتظام فرمایا اور ان قیدیوں کو اپنے وفادار صحابہ کرام میں بانٹ دیا اور یہ تاکید فرمائی کہ ان قیدیوں کا مکمل خیال رکھا جائے، حسب استطاعت ان کے آرام اور قیام و طعام کا انتظام کیا جائے۔ ابو عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، نامی ایک قیدی کا بیان ہے کہ جب مجھے مدینہ منورہ میں ایک انصاری صحابہ کے حوالے کیا گیا تو میں نے حسن و سلوک کی ایک عظیم مثال دیکھی کہ انصاری صحابی کے گھر والے کھجوروں کے کچھ حصے پر اکتفا کرتے اور حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر مجھے روٹی کھلاتے۔ میں انہیں روٹی تناول کرنے کے لیے اصرار کرتا، لیکن وہ ہرگز روٹی تناول نہ کرتے۔ بعد میں ان کو فدیہ کا بدلہ رہا کروا لیا گیا۔ اسلام کی عظمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و عنایت اور آپ کے پیکر اطاعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حسن و سلوک سے متاثر ہو کر وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ آج کل اسلام کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے کہ مذہب اسلام ایک سخت اور پرتشدد مذہب ہے، لیکن بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو حسن معاملہ کیا گیا، اگر دنیا اس پر غور کر لے تو مذہب اسلام کی امن پسندی، عدل و انصاف اور مساوات انسانی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی اور اسلام کے تعلق سے کیے گئے شکوک و شبہات اکثر ختم ہو جائیں گے۔ مذہب اسلام اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے ساتھ کیے گئے عفو و درگزر، رحمت و الفت کے جملہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر کے قیدیوں کو بحفاظت و سلامت فدیے کے عوض چھوڑ دیا گیا اور ان کے ساتھ اتنا بہترین حسن سلوک کیا گیا، جس سے متاثر ہو کر اور اسلام کی صداقت و حقانیت جان کر وہ حلقۂ بگوش اسلام ہو گئے، اور جو قیدی فدیے دینے سے عاجز تھے ان سے کہا گیا ان کے پاس جو
علم و فنون ہے اسے اوروں کو سکھلائیں، اس کے بدلے انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ انہوں نے جب غیر تعلیم یافتہ و غیر ہنرمند افراد کو زیور تعلیم اور اپنے پاس موجودہ ہنر سے آراستہ کر دیا تو انہیں باعزت رہا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کے تمام علوم عطا فرمائے کہ آپ کی نگاہ اقدس سے گزشتہ زمانے میں اور حال و مستقبل میں پیش آنے والے تمام حوادث و واقعات، احوال و کیفیات، کوئی چیز مخفی نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی ارشاد فرمایا کہ قسم بخدا میں اس وقت بھی بدر کے مقتولوں کی جائے قتل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو زمین پر رکھ کر ارشاد فرمایا، یہ فلاں شخص کی ہلاکت کی جگہ ہے، یہ فلاں کی ہلاکت کی جگہ ہے۔ راوی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے کی جس جگہ نشاندہی فرمائی تھی، کسی کی نعش اس جگہ سے تھوڑی بھی تجاوز نہیں تھی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سعد اور ابو شیخ کے حوالے سے تفسیر مظہری میں حدیث پاک ذکر فرمایا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام سرخ گھوڑی پر سوار، جنگی لباس پہنے ہوئے، نیزہ ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے اور عرض کیے، پیکر حمد و ثنا اور لائق ہر ستائش و خوبی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس سے اس وقت تک نہ جاؤں جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ کیا حضور آپ مجھ سے راضی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں راضی ہوں۔ تب جبرائیل علیہ السلام واپس ہوئے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان المعظم میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اکتبوا علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت مبارکہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس حال میں کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے والی روشن دلیلیں ہیں۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ دین اسلام کی ہر حکم میں ان کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت مندی اور کئی فوائد مضمر ہے۔ روزہ جہاں اخروی لحاظ سے باعث اجر و ثواب ہے، وہیں روزے کے طبی، معاشرتی اور اجتماعی فوائد بھی ہیں۔ روزے کے معاشرتی اور اجتماعی من جملہ فوائد کے ایک یہ ہے، جب معاشرے کے مالدار افراد روزہ رہ کر بھوک و پیاس کی سختی کو برداشت کریں گے تو انہیں بھوک و پیاس کی شدت کا احساس ہوگا۔ اس طرح وہ محتاج، تنگ دست افراد کی ضرورت کو سمجھیں گے اور ان کی طرف دست تعاون دراز کریں گے۔ اسی طرح معاشرہ اخوت و بھائی چارگی کا گہوارہ بن جائے گا۔ طبعی لحاظ سے روزے کے کئی فوائد ہیں۔ باضابطہ روزہ رکھنے سے انسانی صحت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ طبی ماہرین کا بیان ہے کہ معدے کو طویل وقت تک غذا سے خالی رکھنا جسمانی کئی امراض کا علاج ہے۔ اسی طرح بھوک کی وجہ سے معدے کے فاسد مادے زائل ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں روزہ انسان کو درپیش ہونے والے کئی امراض کا مؤثر ذریعہ علاج ہے۔ بلڈ پریشر، نظام ہاضمہ، شوگر اور اس جیسے کئی عوارض جسمانی کی روک تھام کے لیے بے حد مفید ہے۔ تمام عبادات میں نماز عظیم ترین عبادت ہے جس کا ادا کرنا ہر بندہ مومن پر فرض ہے۔ جس طرح نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اسی طرح باطن پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ باجماعت نماز ادا کرنے کا سب سے بڑا ظاہری فائدہ اتحاد و اتفاق ہے، اور نماز میں اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جہت و سمت من جانب اللہ متعین ہو جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے، لیکن ہجرت کے بعد آپ باحکم خدا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اکثر آپ وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف چہرے مبارک اٹھا کر دیکھتے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہیں۔ بارگاہ الہی میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو آپ کی رضا ہوتی ہے
وہی خالق کائنات کی رضا ہوتی ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا تھا اور یہ عرب کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب خواہش و مرضی نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ نصف رجب بروز دوشنبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے کہ عین حالت نماز میں وحی الہی آئی کہ آپ اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی جانب کر لیں، جیسا کہ ارشاد پاک ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ پھر ہم بار بار آپ کے چہرے انور کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فرماتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز ہی میں اپنا رخ انور بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب کر لیا اور تمام مقتدیوں نے بھی بحالت نماز آپ کی اتباع میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ چونکہ اس مسجد میں ایک ہی نماز دونوں قبلوں کی طرف ادا کی گئی، اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ دین اسلام نے خوشی و مسرت کے مواقع مقرر دین اسلام نے خوشی و مسرت کے مواقع مقرر فرمائے تاکہ انسانی معاشرہ خوشحالی کی زندگی بسر کرے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں روزے کا حکم نازل کیا گیا اور ماہ رمضان کے اختتام پر یکم شوال کو عید منانے کا حکم فرمایا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیرا مما یجمعون۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرے، اور ارشاد مبارک ہے وَلْتَکْمُلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تشکرون۔ اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور عید کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنا مالدار صاحب نصاب شخص پر واجب کیا گیا، چونکہ معاشرے کے غریب و نادر افراد اپنی تنگ دستی و محتاجی کی بنا عید کے وقت فرحت و مسرت سے بہرہ نہیں ہو پاتے، اسی لیے مالدار و متبول افراد کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان بہت و مسرت والے لمحات میں ان تنگ دست افراد کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کر لیں اور اسلام کے پیغام الفت و محبت کو عام کریں۔ اسی لیے عید الفطر کے موقع پر مالدار افراد پر غریبوں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ عطا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک محترم بلشان رکن ہے۔ اسلام میں نماز کے بعد اسی رکن کی تاکید وارد ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بڑے اجر و ثواب کی بشارت ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کو خوشحالی اور سعادت مندی کی ضمانت دیتا ہے۔ حکم زکوٰۃ پر عمل کرنے سے جہاں زکوٰۃ دینے والے شخص کے مال میں برکت ہوتی ہے، وہیں زکوٰۃ حاصل کرنے والے غریب و نادر افراد کی حاجت براری ہوتی ہے۔ آج دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنے اور محتاج و مفلوج الحال لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف طریقے بنائے جاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی بات کہی جاتی ہے، لیکن آج ساری دنیا اگر اسلام کے اس مبارک نظام زکوٰۃ کی حقیقت، اہمیت اور افادیت سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا سے غربت، بدحالی اور پسماندگی کا ضرور خاتمہ ہو جائے گا۔ تنگ دست لوگ خوشحال بن کر زندگی گزار سکیں گے اور معاشرے میں فقر و محتاجی کے سبب پیدا ہونے والے جرائم کا سدباب ہو سکے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاجت مند افراد کو سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کے 40ویں حصے کا مالک بنا دے، یعنی جس کے پاس بنیادی ضروریات کے علاوہ 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی یا اس کے بقدر نقد رقم یا سامان تجارت ہو تو اس پر سال گزارنے کے بعد 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم و فرض ہے۔ اسلام کا یہ اہم رکن 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔